السلام علیکم عزیز دوستو، ہم نے گزشتہ نشست میں 24ویں بند تک نظم شکوہ پڑھ لی تھی۔ آج 25، 26 اور 27 نمبر بند کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 24ویں بند میں اقبال یہ بیان کر رہے تھے کہ اے میرے اللہ، یہ ہماری قوم امت مسلمہ اس لیے برباد ہو گئی ہے، یہ گھر اس لیے اجڑ گیا ہے کہ تو رونق محفل نہیں رہا، تیری محبتیں اور تیری نوازشیں اور تیری عنایات کم ہو گئی ہیں، تو نے اپنا دست رحمت ہمارے سروں سے ہٹا لیا ہے، اس وجہ سے یہ قوم برباد ہو گئی ہے، یہ گھر اجڑ گیا ہے۔ اس کے مقابلے میں تیری نوازشیں غیروں پہ ہونے لگی ہیں، بادہ کش غیر ہیں گلشن میں لبے جو بیٹھے، سنتے ہیں جام بکف نغمہ کو کو بیٹھے، دور ہنگامہ گلزار سے یکسو بیٹھے، تیرے دیوانے بھی ہیں منتظر ہو بیٹھے۔ وہ غیر مسلم تو موج میلہ کر رہے ہیں، دنیاوی تمام تر سہولیات سے مستفید ہو رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور ہم جو تیرے دیوانے ہیں مسلمان، تیرے انتظار میں اس گل و گلزار سے دور کونے میں منتظر بیٹھے ہیں کہ تیری چشم عنایت ہو تو ہمیں بھی یہ دنیاوی سہولیات میسر ہوں۔ اپنے پروانوں کو پھر ذوق خود افروزی دے، برکے دیرینہ کو فرمانے جگر سوزی دے۔ اے میرے اللہ، تو اپنے پروانوں کو جلنے کی وہ تو صلاحیت دوبارہ عطا کر دے، گویا ان کے اندر وہ تڑپ پیدا کر تاکہ تیری رضامندی والے وہ سارے کام کرنا شروع کر دیں جو اس امت کا خاصہ اور شیوا تھا۔ 26واں بند ہے قوم آوارہ اناتاب ہے پھر سو حجاز، لے اڑا بلبل بے پر کو مذاق پرواز، مضطرب باغ کے ہر غنچے میں ہے بوئے نیاز، تو ذرا چھیڑ تو دے تشنہ مضراب ہے ساز، نغمے بیتاب ہیں تاروں سے نکلنے کے لیے، تور مضطر ہے اسی آگ میں جلنے کے لیے۔ یہ عجیب کیفیت ہے ان اشعار میں۔ علامہ صاحب اپنی قوم کی وہ کیفیت بیان کر رہے ہیں کہ الہی، یہ قوم پھر تیری طرف آنے کے لیے تیار ہے، پھر تیرے رستے پہ چلنے کے لیے تیار ہے، تیری محبتوں کی سزاوار ہونی چاہیے۔ یہ ان کے دلوں کے تار تیرے مضراب کے چھیڑنے کی حاجت رکھتے ہیں، تو ذرا ان کے دلوں کے تار چھیڑ تو صحیح، دیکھ تو صحیح پھر تیرے لیے کیا کچھ سر ان کے دلوں سے نکلتے ہیں، کتنی قربانیاں یہ تیرے لیے دینے کے لیے پھر تیار بیٹھے ہیں۔ جس طرح کوہ طور پہ تو نے اپنی تجلی ڈالی تھی، آج ان کے دل بھی اسی طور کی طرح تیرے نور کی اس تجلی کے منتظر ہے۔ اور 27واں بند بھی دعائیہ بند ہے انہی کی طرح، مشکلیں امت مرحوم کی آساں کر دے، مورے بے مایا کو ہمدوش سلیماں کر دے، جن سے نایاب محبت کو پھر ارزاں کر دے، ہند کے دیر نشینوں کو مسلمان کر دے، جوئے خون می چکد از حسرت دیرین ماں، می تپد نالا بنشتر کدے سینہ ماں۔ مولا کریم اس مرحوم امت کی تکلیفیں مصیبتیں دور فرما دے، مورے بے مایا اس کمزور سی چونٹی کو سلیمان کے ہم پلہ کر دے۔ کیا خوبصورت تلمیح استعمال کی علامہ صاحب نے۔ حضرت سلیمان کا دربار لگا ہوا تھا اور ایک چونٹی، ایک بیری کا بیر لڑکاتی تحفتاً دینے کے لیے آ گئی تو بہت خوش ہوئے اور چونٹی سے کہنے لگے مانگ، کیا مانگتی ہے؟ تو چونٹی نے کہا حضور میں آپ کی محبت میں یہ تحفہ لے کے آئی ہوں، قبول فرمائیے۔ تو آپ نے فرمایا آپ کا تحفہ بہت پسند آیا ہے، مانگو، تم جو مانگو گی میں عطا کر دوں گا۔ تو چونٹی نے کہا حضور زد فی عمری زد فی رزقی، اگر تو دینے والا ہے تو میری عمر کے 2 سال بڑھا دے، 2 دن بڑھا دے، اور میرے رزق کے چند دانے بڑھا دے۔ حضرت سلیمان فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، مولا کریم یہ دونوں کام تو میں نہیں کر سکتا، تو کرنے والا ہے۔
اس طرف اشارہ ہے کہ چیونٹی نے کیسے حضرت سلیمان کو لاجواب کر دیا۔ مورے بے مایا کو ہمدوش سلیمان کر دے، ہم بھی مورے بے مایا ہیں، مولا کریم ہمیں بھی تو عظمت عطا کر، جن سے نایاب محبت کو پھر ارزاں کر دے۔ مولا کریم ہمارے دلوں سے محبت اور الفت اٹھ گئی ہے، یہ دولت پھر سستی فرما، ہند کے دیر نشینوں کو مسلمان کر دے۔ دیر بت خانے کو کہتے ہیں، یہ ہندوستان کے بت خانے میں بیٹھنے والے یہ جو مسلمان ہیں جن پہ اس تہذیب کے اثرات غالب آنے لگے ہیں، تو دوبارہ ان کے دلوں کو مسلمان کر۔ جوئے خون می چکدس حسرت دیرینہ ماں، می تپد نالا بنشتر کدہ سینہ ماں۔ اے پیارے رب، ہماری پرانی حسرتوں سے خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں اور فریاد ہمارے اس نشتروں سے چھلنی سینے میں تڑپ رہی ہے، تو ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ جزاکم اللہ خیر۔